السلام علیکم ایوری ون. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے اپنی لائف میں نوٹس کی ہے اینڈ آئی تھاٹ کہ وائی ناٹ شیئر اٹ ود آل یو گائز. اینڈ ہیئر آئی ایم شیئرنگ دس ایکسپیرئنس. ویل جنرلی ہمیں لائف میں بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے اینڈ ہم اللہ سے خوب مانگتے ہیں اور ظاہر سی باتیں مانگنا بھی اللہ سے ہی چاہیے. تو ایٹ ٹائمز ہم اللہ سے کہیں گے کوئی چیز, دنیاوی چیز ہم پہ ہمارے اوپر زیادہ اثر کرتی ہے, ہمارے دل پہ, ہمارے دماغ پہ زیادہ اثر کرتی ہے اور ہمارے دل میں اس کی چاہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایٹ ٹائمز جب آپ ایک گاڑی دیکھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے یہ گاڑی دے دو, ہو سکتا ہے آپ کو وہ ملے, ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ ملے. آپ کوئی بڑا گھر دیکھ لو, کسی کا بھی گھر دیکھ لو فار ایگزامپل, یا کہیں چلے جاؤ اینڈ آپ اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے ایسا گھر دلا دو, ہو سکتا ہے اللہ وہ بات سنے نہ سنے. ایٹ ٹائمز کوئی بیماری ہوتی ہے, اللہ ہم سب کو ہر بیماری سے ہماری حفاظت کرے, لیکن ہم کہتے کہ اللہ اس بیماری کا علاج کر دیجیے آپ, اللہ ہو سکتا ہے کرے نہ کرے. تو ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے, وہ ہمیں آج سمجھ میں نہیں آتی. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کیوں ہمارے ساتھ یہ چیز نہیں ہوئی, اور ہم جنرلی جو ہوتی ہے اس کا شکر کرنا کم ہوتا ہے اور جو نہیں ہوتی ہے اس کی کمپلین ہمارے اندر زیادہ ہوتی ہے. تو ایک چیز میں نے ریئلائز کیا کہ ایک چیز جو ہے نا وہ فور شور آپ کو ملنی اگر آپ اللہ سے مانگو, اینڈ دیٹ از گائیڈنس. تو جب میں نے اللہ سے گائیڈنس مانگا نا, آئی اسٹارٹڈ ریئلائزنگ کہ بہت ساری چیزیں میری زندگی میں چینج ہونے لگ گئی. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ جو میرے دوسرے دنیاوی مسئلے تھے نا وہ بھی آٹومیٹک سالو ہونے لگ گئے. اینڈ things started making a huge U-turn in my life. And I was like, اچھا یہ مطلب میری لائف میں بہت مسئلے رہے ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ, اور آن اینڈ آف ہوتے بھی رہتے ہیں. تو آئی جسٹ سے اللہ کہ اللہ پلیز ان مسئلوں سے باہر نکالو, یہ ایسے ویسے. اینڈ آئی کیپ آسکنگ اینڈ آلویز ٹیل اللہ کہ اللہ مجھے گائیڈنس دیجیے, مجھے صحیح طریقہ بتائے, بیکاز مجھے صحیح طریقہ نہیں آتا ہے. بیکاز ہم انسان ہیں نا, ہم ریسٹلیس ہو جاتے ہیں اور ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم اس کے لیے کبھی نامناسب طریقہ بھی اپنا لیتے ہیں اینڈ وی فیل کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ چلتا ہے, دنیا ہے. بٹ اگر اللہ اپنے طریقے سے اگر ہمارے لیے کوئی چیز سالو کر دے اور ہمیں دنیاوی طریقے کی جھوٹ بولنے کی, دھوکہ دینے کی, یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہ پڑے تو کتنا ہی اچھا ہوگا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ سے مانگیں, اور سب سے جب بھی مانگیں نا اللہ سے خیر مانگیں, کیونکہ ہم نادان ہیں, ہمیں سمجھ نہیں ہے. تو ہم کبھی بھی اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اللہ یہ دے دے, ہمیں نہیں پتہ اس کے اندر ہماری خیر ہے یا نہیں, یہ چیز ہمارے لیے آگے جا کے اچھی ہوگی کہ نہیں. تو ہم اللہ سے ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ اللہ اگر اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہے اور آگے میرے لیے اچھا ہے تو مجھے یہ دے دو. تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ اللہ سے سب سے جو اللہ کا جو خزانہ ہے نا, کہتے اس میں سے سب سے قیمتی جو خزانہ ہے نا وہ ہدایت ہے اور ان کی گائیڈنس ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جو اللہ کے پاس سب سے مہنگی چیز ہے نا ان کے خزانے میں وہ مانگے, کیونکہ جب یہ مل جاتا ہے نا تو ہماری لائف نور اللہ نور ہو جاتی ہے, اور جب وہ مل جاتا ہے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. تو بس اللہ سے یہی مانگے, سب سے امپورٹنٹ کہ اللہ ہمیں ہدایت دے, صراط المستقیم کے راستے پہ چلا, اور ایمان پہ موت دے, کلمے پہ موت دے, اور بس اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. باقی سب ہمارے لیے سیکنڈری ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائے. تو بس ہم اللہ سے خیر مانگے, عافیت مانگے, دنیا آخرت کی عافیت مانگے, اور اللہ سے جتنا چاہے مانگو. اللہ کبھی نہیں کہتے کہ بس کر بہت ہو گیا, بہت مانگ لیا, آج کے لیے کافی ہے, اس مہینے کے لیے کافی ہے. اللہ کہتے اور مانگ. تو اپنی ذات دیکھ کے نہ مانگ, تو میری ذات دیکھ کے مانگ. تو اللہ دینے والا ہے, اور اللہ ایسی چیزیں دے سکتا ہے جو ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. کبھی نہیں کوئی مجھے کہتا ہے کہ ثنا آپ یہ کر لو گی, اور مجھے لگتا ہے میں کر سکتی ہوں پر میرے بس کی بات نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم ریڈی فار اٹ. تو ہم کبھی اپنے آپ کو انڈر ویلیو کر لیتے ہیں, لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق اسی لیے تو بنایا ہے بیکاز ہی نوز کہ ہمارے اندر وہ خوبیاں ہے. تو ہم اس خوبی کو اور ہم اس لقب کو جو اللہ نے ہمیں دیا اشرف المخلوق کا, وہ ہم اسے صحیح طریقے سے یوز کریں, اور بس اپنی زندگی خیر اور عافیت والی
رکھے اور اللہ کو راضی کر کے رکھے. اور میں اتنے مبارک جگہ مدینہ میں ہوں اور روزے مبارک کے ایگزیکٹلی یہاں بیٹھی ہوں. مطلب سچ کہوں تو میں جب تک یہاں رہتی ہوں نا مجھے تب تک یقین نہیں ہوتا ہے کہ میں ادھر ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے میں واقعی ادھر ہوں. مجھے گھڑی گھڑی اپنی بار بار کھڑکی کھول کے دیکھنی پڑتی. ہاں یہ میں یہاں ہوں. تو اللہ بس ہمیں یہاں بار بار بلائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور ایک بہترین امت بنائے. اور بس یہی کہنا چاہتی تو بس اللہ سے خوب مانگے. اللہ آپ کو کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے ایز لانگ ایز ہم حلال مانگے, حلال طریقے سے جو ہماری زندگی جینا ہے, جو ہماری چاہتیں ہیں, جو ڈیزائرز ہے ویسے مانگے. اور بس انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے. السلام علیکم.